میرا جینا میرا مرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. ہم سب کا خالق و مالک ہے. دادا دستگیر حاجت روا مشکل کشا وہی ہے. بیماری سنوارتا ہے, غریبوں کو نوازتا ہے, بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے, بیماروں کو شفا نصیب کرتا ہے. اور اسی اللہ مالک الملک نے میری اور آپ کی نشر و ہدایت کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام ہوں اس نبی پر جن کی اتباع دنیا و آخرت کی عزت کا باعث ہے, جن کی نافرمانی میں اللہ نے دونوں جہانوں کی رسوائی رکھ دی. میں آج کی اس نشست میں جمعہ سے متعلق کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم دیں, اسلام والی زندگی دیں, ایمان والی موت دیں, اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائیں. جمعہ کا دن انتہائی فضیلت والا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, خیر یوم طلعت فیہ الشمس, کہ بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن جمعہ کا دن ہے. اور آپ نے فرمایا یہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا, اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن کو قیامت برپا ہو گئی. یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں پر بھی پیش فرمایا تھا, لیکن وہ اختلافات کا شکار ہو گئے. نتیجہ تن یہودی اور عیسائی دونوں ہمارے بعد ہیں, اور اس جمعے کے دن کی فضیلت, رتبہ, شان اور مقام امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نصیبہ میں آیا. جمعے کے دن ایک مسلمان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس پر شرعی طور پہ کیا تقاضے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جب نماز جمعہ فرض قرار دے دی گئی اور خطبہ جمعہ اس کا لازمی حصہ ٹھہرا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاہے بگاہے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگوں کو کچھ ہدایات جاری فرمائی تھی. ان میں سے ایک اہم ترین ہدایت یہ تھی کہ جو بندہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتا ہے اور اس پر جمعہ فرض ہے, اس کو چاہیے کہ گھر سے نہا دھو کر آئے, اچھے کپڑے پہن کر آئے, خوشبو لگا کر آئے, خوب تیاری کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, غسل الجمعۃ واجب علی کل محترم,
کہ جمعے کا غسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بالغ انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور یہ جمعہ جنہوں نے پڑھنا ہے، جن کے اوپر جمعہ فرض ہے، انہوں نے اس غسل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی بنا پر غسل نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اچھی طرح وضو کرنا لازم اور ضروری ہے، اور یہ مجبوری بس اوقات سفر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بعض دفعہ کسی ایسی مصروفیت کی ہو سکتی ہے کہ جس پہ انسان کا وقت نہ نکل سکا کہ وہ غسل کر سکے، تو بندہ غسل کرنے کے بجائے اچھی طرح وضو کر لے، نماز جمعہ ادا کر لے، خطبہ جمعہ سن لے، تو یہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ جمعہ کن پر لازم اور ضروری ہے، کن کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے سوائے 4 کے، اور یہ 4 جن کو استثناء حاصل ہے، ان کا ذکر بھی حدیث رسول میں موجود ہے۔ اس جمعے کی فرضیت کو ثابت کر دیا گیا خواتین سے، یہ جمعہ کی فرضیت بچوں سے اٹھا لی گئی، جمعہ کی فرضیت مسافروں سے اٹھا لی گئی، جمعہ کی فرضیت مریضوں سے ثابت کر دی گئی ہے۔ تو ان 4 کے علاوہ جو بالغ اور مسلمان ہے وہ جمعہ کے لیے مکلف ہے، اس نے بہر صورت نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید کو یاد رکھیے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لقد ہممت ان آمر رجلا ان یصلی بالناس، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی بندے کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان گھروں کی طرف چلا جاؤں، ان گھروں کی طرف جاؤں کہ جن کے رہنے والے نماز جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور ان گھروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بناتے ہیں۔ اور جو بندہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر یا تو منافقین کے دلوں پر لگتی ہے یا پھر کفار کے دلوں پر لگتی ہے۔ تو جو بندہ تسلسل کے ساتھ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز جمعہ ترک کرتا ہے، جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس انسان پر 3 جمعے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا بھی ہے۔ اب جو لوگ نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، یعنی جمعے کی ادائیگی اور پھر اگلے جمعے کی ادائیگی، اور اسی طرح رمضان الی رمضان، رمضان تک کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعمال کرنے والوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ کرنے والے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو اس حدیث رسول سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ نماز جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے والے 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو خطبہ جمعہ
شروع ہونے سے قبل مسجد میں آ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو خطبے کے دوران آتے ہیں یا نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے بندے ایک فرض جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد کیا گیا اس کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بندہ خطبے کے آغاز سے پہلے مسجد آ جاتا ہے وہ بعض ایسی فضیلتوں کو پا لیتا ہے جو صرف نماز پڑھنے والے کے حصے میں نہیں آتی، اور وہ 4 فضیلتیں ہیں، اور یہ چاروں فضیلتیں اس بندے کو ملتی ہیں کہ جو امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، خطبہ کے آغاز کرنے سے پہلے مسجد میں آ چکا ہوتا ہے۔ پہلی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مساجد کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام، جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں نام، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد اس کا نام۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب نماز جمعہ سے پہلے امام صاحب خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو یہ خطبہ ذکر ہے، وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ فرشتوں کے رجسٹروں میں ناموں کا اندراج اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بندہ خطبے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، اور یہ جو اندراج ہے کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے اعزاز بن جائے گا، کیونکہ اس دن صحیفے کھول دیے جائیں گے، اور ان صحیفوں کے اندر جو کچھ موجود ہوگا یا تو انسان کے لیے باعث عزت ہوگا یا اس کے لیے باعث رسوائی ہوگا، تو یہ معاملہ اس کے لیے باعث عزت ہوگا اگر بندے نے اس کا اہتمام کیا ہو۔ دوسری فضیلت، جو خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، جو دوسری میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کے برابر ثواب، اور جو تیسری میں آتا ہے اس کو مینڈے کی قربانی کے برابر ثواب، جو چوتھی میں آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کے برابر ثواب، اور جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو 5 گھڑیاں ہیں ان سب سے متعلق علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ساری کی ساری گھڑیاں نماز جمعہ کے دوران نہیں آتی ہیں، نہ خطبہ جمعہ کے دوران آتی ہیں، بلکہ یہ خطبہ جمعہ سے پہلے۔ تو یہ فضیلت کہ قربانی کے برابر بندے کو اجر و ثواب حاصل ہو جائے، یہ بھی اسی کو ملتی ہے کہ جو بندہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایک تیسری فضیلت، اور وہ فضیلت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں اچھی طرح غسل کرتا ہے اور بر وقت مسجد میں آتا ہے، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، خاموش رہتا ہے حتیٰ کہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہو جاتا ہے، خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہیں کرتا ہے، فضول حرکت نہیں کرتا ہے، خطبے کے منافی کوئی معاملہ نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور مزید 3 ایام کے گناہ۔ تو یہ جو 10 دنوں کے گناہوں کے کفارے والا معاملہ ہے، 10 دنوں کے گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہے، یہ بھی اس انسان کے حق میں ہوتا ہے کہ جو خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد میں آ چکا ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری اس سلسلہ کی حدیث، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بر وقت نماز جمعہ کے لیے آ جاتا ہے،
جلدی آ جاتا ہے اور خطبہ جمعہ خاموشی سے توجہ سے سنتا ہے تو اس کا جو آنا جانا ہوتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ جو خطبے سے پہلے آتا ہے، جس نے پوچھنا ہی یہ ہے کہ جی نماز جمعہ کا وقت کیا ہے؟ جی 1:30 بجے تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہماری عادت بنی ہوئی ہے نا، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ خطبہ کب شروع ہوتا ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نماز جمعہ کب ہوتی ہے، کیونکہ خطبے کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ خطبہ جمعہ ہے، جس کی طرف لپکنے کا اللہ نے حکم دیا، دوڑ کر آنے کا حکم دیا ہے. تو لہذا خطبہ جمعہ اس کے اندر شرکت کا اہتمام کیجیے گا اور بروقت نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے. یہ چاروں فضیلتیں وہ بندہ پاتا ہے کہ جو خطبے سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے. اب آپ مسجد میں آ چکے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام صاحب نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے. اب آپ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بروقت آیا فصلی ما قدر لہ، اور اس نے نماز پڑھی جتنی اس کے نصیبے میں تھی. یہاں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ بندہ کتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے. آپ بروقت آ گئے ہیں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے مسجد میں آ گئے ہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ملتا ہے، اس میں نوافل کا اہتمام کریں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. جو کر سکتے ہیں 100 کار خیر کریں. لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے اور پھر آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو ایسی صورت میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی تشریف لے آئے اور آ کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھیں. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دوران خطبہ جمعہ آ جاتا ہے تو اس بندے نے بھی کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھنی ہیں. 2 رکعتیں پڑھ کر وہ بیٹھے گا، بغیر نماز پڑھے مسجد میں نہیں بیٹھے گا. ہمارے یہاں پر یہ جو سلسلے موجود ہے نا کہ بعض لوگ سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں، یہ کوئی شرعی نہیں ہے، نہ دین اسلام کا حکم ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے صحابی کو بغیر نماز پڑھے بیٹھنے سے منع کر دیا. خطبہ جمعہ کے دوران بھی کچھ پابندیاں ہیں جو سننے والوں نے اختیار کرنی ہے. آپ مسجد میں آ گئے ہیں، خاموشی اختیار کیجیے گا، بالکل بولنا نہیں ہے. مسجد کی صفوں سے بھی کھیلنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو اشارے اور کنائے بھی نہیں کرنے ہیں. ان احادیث میں جو میں نے آپ کو سنائی خطبہ جمعہ سے پہلے آنے والوں کی فضیلت کے بارے میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ آنے والا خاموشی اختیار کرتا ہے اور پھر خطبے کے دوران لغو گفتگو نہیں کرتا، لغو حرکت نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو خطبے کے منافی ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ اگرچہ باتیں کر رہے ہیں
آپ اشاروں سے بھی ان کو نہ روکیں، آپ اپنا ثواب قائم رکھیں، ان کو چھوڑ دیں، بعد میں سمجھا دیں۔ کسی سے گفتگو نہ کریں، کسی کو گفتگو سے منع نہ کریں، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح آنے والوں کو چاہیے کہ انہیں جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آتے تو آخر میں ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ پہلی صف میں آ کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ آتے لیٹ ہیں لیکن ان کی پہلی صف میں جگہ پکی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے چلے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ بندہ خطبہ جمعہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور آگے آ جائے۔ ہاں، خطبہ جمعہ کے دوران ایک گنجائش بات کرنے کی اس لحاظ سے موجود ہے کہ اگر آپ کو امام صاحب سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو آپ ان سے گزارش کر سکتے ہیں، ان سے کوئی بات عرض کر سکتے ہیں۔ ایسی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ملتی ہیں۔ قحط سالی کا موسم ہے، لوگوں کو مالی طور پر، جانی طور پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحابی رسول آگے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی فصلیں برباد ہو گئی، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش دی۔ اگلا جمعہ آیا تو وہی صحابی دوبارہ آ گیا اور آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں اللہ اس بارش کو روک دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جن علاقے کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ان بادلوں کو وہاں پھیر دے۔ اب اس صحابی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضرورت کی بات کی ہے اور اللہ کے نبی نے اس پر ان کے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کو منع نہیں کیا، کوئی کنگر نہیں لگائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی اگر امام سے کوئی اپنی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح امام صاحب بوقت ضرورت انتہائی حاجت کے وقت ہے اگر ممبر سے خطبہ جمعہ کے دوران اترنا چاہتے ہیں وہ اتر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ اور اس کی بھی دلیل اللہ کے نبی کے عمل سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے نواسوں میں سے کوئی ایک نواسہ مسجد نبوی میں آتا ہے اور اللہ کے نبی فتح محبت سے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ گرے تھے ان کو اٹھایا اور اپنے پاس لے آتے ہیں۔ آپ اس وقت خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جو امام کے ساتھ آ کر خطبہ سننے والے ہوتے ہیں ان کو بہر صورت خاموشی کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو چست و چلاک رکھنا ہے، ایسی کیفیت اور حالت اختیار نہیں کرنی جس کی وجہ سے ان پر سستی چھا جائے یا ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جائے۔ پھر امام صاحب خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اس نماز کے اندر بھی مسنون قرات ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھی ہے۔ وہ 4 صورتیں ہیں، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاہے بگاہے ان کو کبھی مختلف کر کے اور کبھی یکجا کر کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا نماز جمعہ کے اندر امام صاحب کو ان صورتوں کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور امام صاحب کا جو خطبہ ہے وہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے۔ اس خطبے کے اندر بعض نصیحت ہو، قرآنی آیات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں شامل ہیں۔ خطبے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ نے کتنی رکعتیں پڑھ دی ہیں؟ مختصر سی بات ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو 4، جا کر پڑھیں گے تو 2 پڑھ دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے۔
اگر آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے تو 4، گھر جا کر پڑھنی ہے تو 2 پڑھنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماثور عمل ہے، یہ ثابت احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی نماز جمعہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ نماز جمعہ ظہر کا بدل ہے، یعنی جب آپ نے جمعہ پڑھا ہے تو پھر اب آپ نے نماز ظہر نہیں پڑھنی۔ اسی طرح اس نماز جمعہ کی قصر بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، یہ نمازیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو ہمیں بتایا گیا اس کے مطابق 2 رکعتیں ہیں، اور یہ 2 رکعتیں ہی مکمل ہے، ان میں قصر نہیں ہے، یعنی ان کو آدھا نہیں کیا جائے گا، جس طرح نماز مغرب کو بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سفر کے اندر بھی جمعہ پڑھنا ہے تو پوری 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے فرضوں کی۔ اگر آپ حضر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی یہ فرضوں کی 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے۔ امام مسافر ہے، امام مقیم ہے، پھر بھی 2 ہی پڑھنی۔ تو نماز جمعہ مکمل کرنے کے بعد گھروں کو جائے، اور پھر عصر کے بعد یہ گھڑی ایسی ہے جس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس میں دعا کی جائے، اللہ راضی نہیں کرتے ہیں، اور یہ گھڑی محدثین اسلاف کے نزدیک عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کی گھڑی ہے کہ اس کے دوران کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر صورت قبول فرماتے ہیں، اور دعا کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جمعہ کے دن نماز جمعہ اور اس سے متعلقہ مسائل کے حوالے سے جو بیان ہوا، اس میں اللہ کی طرف سے خیر تھی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو میری علمی کمزوری ہے، کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نمازی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنائیں، اور ہمیں یہ نمازوں کی فکر ایسی دے دے کہ ہم ان کا بہر صورت اہتمام کرتے رہیں، خوشی میں، غمی میں، عسر و یسر میں، صحت و تندرستی میں، بیماری میں، کسی بھی حالت میں ہم سے یہ نہ چھوٹ پائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔